اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منبر کے تختوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعے چھوڑنے سے رک جائیں ورنہ اللہ تعالی ضرور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ یقیناً غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے ذکر اور اس کے احکام سے بالکل بے پرواہ ہوں، اور ایسے لوگ کافر اور منافق ہی ہوتے ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی مسلسل جمعے کی نمازوں کا چھوڑنا ایک ایسا خطرناک کام ہے، اس سے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور جس کے بعد انسان کے لیے آخرت کی کامیابی کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے غسل کر لے۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ آدمی پر واجب ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ کچھ علماء نے جمعہ کی نماز کے لیے غسل کو واجب قرار دیا ہے، اور جو وجوب کے قائل نہیں ہے وہ امام نووی کی طرح واجب کی تعویل کر لیتے ہیں۔ وجوب یا استحباب غسل میں عورتیں بھی شامل ہیں اگر وہ جمعے کے لیے مسجد میں جانا پسند کریں۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو اس نے رخصت کا اختیار کیا اور وہ خوب ہے، اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: اس میں وضو کی رخصت دی گئی بلکہ اسے اچھا قرار دیا گیا ہے، اور دوسرے غسل کا افضل بتلایا گیا ہے جس سے غسل چھوڑنے کی اجازت نکلتی ہے۔ بہرحال اس کے مستحب اور مسنون ہونے میں کوئی شک نہیں۔ غسل کا وقت فجر سے خطبہ جمعہ کا وقت ہونے تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔